السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوشباش ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے آج پھر سے وہ خبریں لے کر آئی ہوں جو اس سے پہلے کسی نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوں گی. جیسے کہ پہلے ہمیشہ ثبوت دیتی آئی ہوں اور وہ ثبوت جو ہیں بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے تھے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید میں نے ملک ریاض صاحب سے پیسے لیے ہیں اور وقار زکا نے جان بوجھ کے پبلسٹی سٹنٹ کے طور پہ یہ بات کی پھیلائی کہ جناب کچھ ولاگرز اور بلاگرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ملک ریاض سے پیسے لے کر ویڈیوز بنا رہے ہیں, جس پہ کچھ لوگوں کو مجھ پہ یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ شاید میں نے پیسے لے کر ویڈیو بنائے ہوں گے. اور انفارمیشن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے سبسکرائبرز کو ایک بوسٹ ملا, میرے ویوز کو اتنا بوسٹ ملا. آپ لوگوں کا اتنا پیار دینے کا شکریہ. تو چلیے ٹائم ضائع کیے بنا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج عظمیٰ خان جو ہیں ان کی بہن ہما خان اور عظمیٰ خان ان دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے. کافی دیر پہلے صحافی برادری میں ان لوگوں نے اناؤنس کیا تھا اور جو بھی کوئی ان سے انٹرویو کی بات کر رہا تھا یہ یہی کہتی جا رہی تھیں کہ ہم جو بھی اپنا موقف دیں گے وہ ہم پریس کانفرنس میں دیں گے. لیکن کیونکہ یہ جھوٹی تھی, ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں, تو ان کے وکیل نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا اور وکالت کے حساب سے جو پوائنٹس انہوں نے کہنے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیے. مگر وہاں پہ جو صحافی برادری آئی ہوئی تھی انہوں نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا کیونکہ کافی دیر تک وہ وکیل صاحب کو سنتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہمیں اس لیے یہاں پہ بلایا گیا تھا کہ ہما خان اور عظمیٰ خان نے پریس کانفرنس کرنی ہے, لیکن یہ پریس کانفرنس تو وکیل صاحب آپ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو لہٰذا آپ اپنا موقف چھوڑیں اور ان دونوں کو ہمارے سوالوں کے جواب دینے دیں. جس پہ کہ وہاں پہ تھوڑی تو میں بھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر آخرکار عظمیٰ خان نے تھوڑا سا بولنے کی جسارت کی اور وہ جو انہوں نے جسارت کی وہ میکسیمم بھی 1 منٹ تھا, اس سے زیادہ وہ نہیں بولیں. پہلی تو یہ بات ہو گئی. پہلے آپ لوگ یہ پریس کانفرنس کا ایک چنک دیکھیے, اس کے بعد میں آپ کو آگے پھر وہ باتیں بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہن تو انو آرام ہے, وہ آپ کو آرام آ جائے گا بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے یہ کلپ دیکھیے پھر آگے چلتے ہیں. شخص کے لیے جو وکٹم ہے جس چیز کا اس کا رائٹ ہے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا اب میری گزارش آپ سے یہ ہے استعمال کریں گا میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. جس کو جسے ہم مل جاتے ہیں یہ عظمیٰ کے قریبی دوست ہیں بابر جس کے نام پہ اس گھر کا کرایہ نام ہے اور وہی ہم تفتیش پہ دیں گے. تو جو ان کا کلیم ہے کہ یہ خانوں کے گھر ہے ایسی بات کوئی طور پر نہیں ہے. عثمان ملک کے ساتھ 2 سالہ پرانا تعلق ہے. کہ جتنی باتیں ہم جو کلیم یہاں پہ کریں گے کوئی ایسا کلیم نہیں ہوگا جس کا ہم ثبوت پا لے سکیں. عثمان کا تعلق 2 سال سے ہے. عثمان ملک جو ہے وہ عظمیٰ سے شادی کرنا چاہتا تھا. 5 مہینے پہلے عثمان نے اس پہ انکار کر دیا, جس کے بعد آپ کو جو پرانا ریلیشنشپ ہے اس کی بنیاد پہ زبردستی کیوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات عثمان کے مطابق دسمبر 2019 میں عثمان ملک کی فیملی کے نالج میں ہے. اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عثمان ملک اور اس کی فیملی کے درمیان جتنی موبائل کنورسیشن ہے میسیج کی صورت میں وہ ہمارے پاس موجود ہے, وہی ہم پیش کریں گے. اس کا ریلیشنشپ کون سا وہ یہی ہے کہ اس کو اس کی نامور دوستی تھی سے شادی کرنا چاہتا ہے. یار 1 منٹ اچھا ایک بات کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھے جو سب سے زیادہ پذیرائی ملی تھی وہ 2-3 ایسے ویڈیوز تھے. ویسے تو آپ کا پیار ہر ویڈیو کو ملتا ہے, لیکن 2-3 ویڈیوز میں نے ایسے بنائے تھے جس پہ آپ لوگوں نے مجھے دل کھول کے قوم کی بیٹی کہا تھا. آپ لوگوں نے مجھے سر کے اوپر کیا سر سے بھی اوپر بٹھایا تھا. آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ ویڈیوز کون سے تھے. سب سے پہلے خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کے متنازع بیان کے اوپر میں نے میرا جسم اور میری مرضی کے اوپر ویڈیو بنایا تھا, جس میں نے موم بتی مافیا اور ان خواتین کو جو میرا جسم میری مرضی کی حمایت کرتی ہیں ان کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا, ان کے بارے میں اپنا نیریٹو دیا تھا, جس پہ پوری قوم نے مجھے بے تحاشا پیار دیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ماروی سرمد دراصل کون ہے,
کہاں سے ہیں, ان کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ کیوں اس طرح کے متنازع بیانات دیتی ہیں, جس پہ کہ لوگوں نے مجھے اور بھی زیادہ پیار دیا تھا, بے انتہا پیار دیا تھا. پھر پچھلے دنوں وقار زکا نے ایک کنٹروورسی کریٹ کی تھی, جس میں انہوں نے ریحام خان سے ایک بہت ہی جنسی قوت کا سوال پوچھا تھا, عمران خان کی, جس پہ میں نے ویڈیو بنایا تھا اور میں نے ریحام خان کی کتاب کا خلاصہ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ دراصل ریحام خان ایک الزام نہیں لگاتی بلکہ ان کے 16 الزامات میں نے لوگوں تک پہنچائے تھے, اور پوری کتاب کا آلموسٹ میں نے خلاصہ کر دیا تھا, جس پہ لوگوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے مجھے بہت شاباش دی تھی. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اب جب میں نے اتنی عورتوں کو بے نقاب کیا آپ لوگوں کے سامنے, ہر عورت بری نہیں ہے اور ہر مرد بھی برا نہیں ہے, اور یاد رکھیے کہ جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, اس طرح ہر روتی ہوئی عورت جو ہے وہ مظلوم نہیں ہوتی ہے. ہر روتی ہوئی عورت جو شور مچاتی ہے نا, اس کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ان کے بال ہوتے ہیں اتنے ان کے جال بھی ہوتے ہیں. تو چلیے ثبوت نمبر 1 شروع کرتے ہیں کہ جب میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ویڈیوز بنائے عظمیٰ خان اور ہما خان پہ, تو میں نے ان کے ساتھ کوئی پرسنل گرج تو رکھا نہیں, کیونکہ پرسنلی تو میں آج تک ان کو زندگی میں کبھی نہیں ملی, لیکن ہم لوگ ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے ایک ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا, اسی کے ساتھ میں نے بھی کام کیا, تو اب وہ جو بیچ میں میڈیٹر ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے, سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو اب میں آپ کے ان اعتراضات کا ثبوت کے ساتھ جواب دیتی ہوں جو آپ لوگوں نے مجھ پہ کیے. سب سے پہلا اعتراض مجھ پہ یہ تھا کہ میں نے یہ جو کانٹینٹ بنایا ہے, جو انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے, حالانکہ میں نے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ سورس میرے پاس جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آیا کہ میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بس ویڈیو بنائی اور چھوڑ دی. میں نے پراپر ریسرچ کی تھی, اور اس میں نے بہت سارے جرنلسٹ ان کو انوالو کیا تھا, میں نے اپنا سورس تک بتایا تھا. حالانکہ لوگ اپنا سورس نہیں بتاتے, لیکن میں نے اپنا سورس بھی بتایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے. لیکن آپ ہیں کہ بس آپ ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ پیڈ کانٹینٹ تھا, آپ نے ملک ریاض سے پیسے لیے ہوں گے, اس وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو بنایا ہے. تو سب سے پہلے آپ سنیے کہ خود بکلم خود عظمیٰ خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اس پورے واقعے کا ملک ریاض سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ملک ریاض کو تو خود ان ویڈیوز کو وائرل ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ سب معاملہ ہے. تو پہلے آپ سنیے, پھر اس کے بعد میں اگلی بات کرتی ہوں. اس میں ملک ریاض کی کوئی غلطی نہیں ہے, انہیں تو مجھے لگتا ہے پتہ بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اور نہ ہی میں انہیں کبھی پوری سٹوری میں, نہ میں نے انہیں بلیم کیا ہے, نہ میں کر سکتی ہوں انہیں بلیم, کیونکہ وہ اس سٹوری سے آئی تھنک انہیں یہ جب لیک کی ہے تبھی انہیں پتہ چلا ہوگا. جی تو ہن آرام ہے تو سن لیا آپ نے. چلیے اب اگلے اعتراض پہ چلتے ہیں. اگلا اعتراض جناب علی میرے اوپر یہ کیا گیا کہ وہ جو گھر ہے, کسی کے گھر جا کے مارا, ان پہ تشدد کیا, تو آپ تشدد کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہی ہیں. دیکھیے میں نے ویڈیو میں یہ بار بار کہا کہ میں تشدد کی ہرگز حامی نہیں ہوں. تشدد کسی پر بھی ہو, چاہے مرد پر ہو, عورت پر ہو, کسی پر بھی ہو, میں اس کی حامی نہیں ہوں. جو ہوا وہ غلط ہوا, لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز تھیں وہ تو آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا. اب مجھے کہا گیا, اب مجھ سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو گھر ہے ان کے گھر میں جا کے تشدد ہوا, جبکہ عثمان ملک کی جو وائف ہیں انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ وہ گھر جو ہے جس میں عظمیٰ اور ہما دونوں بہنیں رہتی تھیں, وہ گھر جو ہے ان کے شوہر کا گھر ہے, ان کے شوہر نے ان لڑکیوں کو گھر لے کے دیا تھا. آپ لوگوں نے پھر یقین نہیں کیا. چلیے آئیے اب سنیے خود بکلم خود عظمیٰ خان کے منہ سے کہ وہ گھر جو ہے وہ کس کا تھا. کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ گھر آپ کا نہیں تھا, وہ کہتے ہیں جی وہ گھر کسی اور کا تھا. اچھا, گھر رینٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. ہن آرام ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر رینٹ کا تھا, اور اتنا مہنگا, اتنا فرنشڈ گھر, 2 بہنیں اکیلی رہتی ہوں, ماں باپ تو ہیں نہیں, تو ایسی بہنیں جو ہیں وہ اتنا بڑا لیوش گھر کیسے افورڈ کر سکتی ہیں. یہ گھر رینٹ پہ تھا, اتنا انہوں نے بتا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس گھر کا اسپانسر کون تھا. اب چلتے ہیں تیسرے اعتراض کی طرف, جس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ دونوں خواتین تو کمزور تھیں, آپ نے ان کے بارے میں تو بات کر دی, لیکن آپ نے عثمان ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. بھائی عثمان ملک کے بارے میں کیسے بات کروں, یہ دونوں خواتین تو آئیکن تھیں, سٹارز تھیں, آپ کی ماڈلز تھیں, ایکٹریسز تھیں, اور عثمان ملک کو تو کوئی بھی نہیں جانتا, میں بھی نہیں جانتی.
تو جب بات ہو رہی ہے ان دو خواتین پہ جن پہ تشدد ہوا، جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، تو میں نے انہی کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا ہے نا. عثمان ملک کے بارے میں صرف اتنا میں نے آپ سے کہا کہ جناب اس نے جو بھی کیا یا جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا. ان کی مسز کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر میں پہلے جھانکنا چاہیے تھا. مگر مجھ سے یہ کہا گیا کہ عثمان ملک کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دکھائی. بھائی میں نے ویڈیو دکھائی، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری آنٹیز، میں نے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی. پارٹ 2 میں جائیں اور دیکھیں کہ ویڈیو لگی ہوئی ہے. وہ جو بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں محترم کھڑے ہیں وہ خود عثمان ملک ہیں، جو عظمیٰ کے آگے کھڑے ہو کر اس کو بچا رہے ہیں. تو خود دیکھ لیجئے. اب اگر آپ نے ان کو نہیں پہچانا اور آپ کو نہیں پتہ چلا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے چھوڑو نا یار. گولی ماری مارتے ٹھیک ہے. اب تک کے سارے واقعات میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اعتراضات آپ نے اٹھائے تھے وہ خود آپ لوگوں نے سن لیے ہیں، خود عظمیٰ خان کے منہ سے. تو اب جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین بیچاری بہت مظلوم تھیں اور ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا اور بیوی نے گھر پہ آ کے مارا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سنیے کہ خود عظمیٰ خان کہہ رہی ہیں کہ وہ اس شخص کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھیں 2 سال سے، جس کو وہ آن اینڈ آف ریلیشن شپ کہہ رہی ہیں. آن اینڈ آف. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے سنیے ان کی بات، پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. عثمان سے میری دوستی پچھلے 2 سال سے آن اینڈ آف. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی شادی کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. عثمان سے میری دوستی پچھلے 2 سال سے آن اینڈ آف. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی شادی کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، جیسے ہوتا ہے ریلیشن شپ. شادی کرنا چاہتا. میں نے آپ کو بھی بتایا میرا ریلیشن شپ تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. میں تو خود لڑکے کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے میں تم سے شادی کر رہا ہوں، میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو مطلب اگر میرا ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو آبویسلی میں اس کی بات کو مانوں گی. سن لیا، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ہن توانو آرام ہے. اور اس میں ایک اور بڑی بات جو آپ نے مس کر دی ہے، جسے اب بھی آپ نے غور نہیں کیا. دیکھیے، ایک لڑکی ایک ایسے آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتی ہے جو کہ آلریڈی میرڈ ہے اور اس کا 11 سال کا ایک بچہ بھی ہے. غور کیجئے گا، ذرا اپنے دماغ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک لڑکا یعنی ایک آدمی جس کا نام عثمان ملک ہے، وہ ایک ماڈل کو رینٹ پہ گھر دلاتا ہے، اس کو اسپانسر کرتا ہے، اس کے ساتھ بقول عظمیٰ خان کے آن اینڈ آف یعنی لیو ان ریلیشن شپ میں بھی ہے، اور اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا مطلب اسے کوئی تو لارا دیا ہوگا نا. اور جب وہ اسے کہتا ہوگا کہ میں تم سے شادی کروں گا تو یقیناً یہاں سے بھی بات پکی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کوئی حامی بھری ہوگی تو پھر ہے نا. اب بیچ میں عظمیٰ خان کیا کہہ رہی ہیں کہ میں تو خود اس شخص سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، میں تو خود اس کے ساتھ بریک اپ کرنا چاہتی تھی. اب مجھے بتائیں کہ سارے سماج سے ٹکر لے کے، اپنی بیوی کو دکھ اور تکلیف دے کے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے، اس کو گھر دلا کے، اسے رکھ کے، اسے اسپانسر کر کے، اسے پیسے دلا کے، اسے شاپنگ کرا کے، اتنا کچھ کر کے ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تو خود اسے چھوڑنا چاہتی تھی. کیوں؟ وجہ بتائیے، کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ ڈیفینیٹلی جب لڑکی کسی لڑکے کو کھاتی ہے اور کھانے کے بعد وہ سوچتی ہے کہ اب میں اسے جان چھڑاؤں، تو وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتی.
تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہی باتیں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی تھیں جن کا آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سانپ ہمیں دکھا کے مت ڈراؤ, جب تک سانپ ہمیں کاٹے گا نہیں ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو پتہ چل گیا ملک ریاض کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ گھر رینٹ کا تھا اور وہ گھر رینٹ پہ ان کو ملک عثمان نے لے کر دیا تھا. تیسرا یہ کہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھیں 2 سال سے. ایک اور بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو عثمان ملک کی وائف ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ 2 سال سے ان لڑکیوں کو الٹیمیٹم دے رہی تھی کہ بھئی باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, میرے شوہر کو کھانا بند کر دو, بس کر دو, لیکن یہ باز نہیں آ رہی تھیں. یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا. میری 13 سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹڈ وارننگز دی تھیں. دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی اپروچڈ ہر. اس سے پہلے میں نے ریپیٹڈ وارننگز دی تھی. میرا ایک 11 سال کا بچہ ہے. آئی ایم شیور جن سب کی اولادیں ہیں اور جو عورتیں اس سب سے گزر رہی ہیں they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know میرے ہسبینڈ کی سب سے بڑی غلطی ہے. I know he is the person who's to be blamed the most. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا کچھ ہو گیا اور اینڈ پہ آ کر بیوی نے اپنا ایک تشدد جو بھی کرنا تھا, اس نے اپنی اگریشن دکھانی تھی, اس نے تشدد کیا, وہ گارڈز لائن مانا غلط کیا, لیکن یہ سب کچھ ایک بیوی کا ریئیکشن تھا. اب اسے ہم روک نہیں سکتے. اب آپ اسے غلط کہیں یا صحیح کہیں وہ تو میں نے آپ پہ چھوڑا, لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ تک انفارمیشن ٹھیک نہیں پہنچائی, کیونکہ میں نے آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچائی. تو امید کرتی ہوں کہ ہن توانوں کافی آرام ہو گیا ہوئے گا اور توانوں افاقہ بھی ہو گیا ہوئے گا. اور جے توانوں پھر بھی افاقہ نہیں ہویا تو ابھی میری اس پہ ریسرچ جاری ہے. انشاءاللہ کچھ اور حقائق لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. اور یاد رکھیے گا جو انفارمیشن آپ کو مجھ سے ملے گی کسی اور سے نہیں ملے گی, اس لیے چینل کو سبسکرائب کر ہی لیجئے اور اپنی ضد کو چھوڑ دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ہاں, اگر آپ بھی کسی ہینکی بینکی میں انوالو ہیں تو جو انکلز اپنی آنٹیز کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کر رہے ہیں نا, تو وہ باز آ جائیں. اور جو آنٹیز یعنی کہ لبرل آنٹیز اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو دوسروں کے شوہروں کے گھر خراب کر رہی ہیں, وہ بھی باز آ جائیں. نیک رہیں, فیک مت بنیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.